اسرائیل فلسطین جنگ کا کیا بھیانک نتیجہ نکلنے والا ہے؟ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا؟ کیا جنگ جو ہے وہ پاکستان کے دروازے تک پہنچ چکی ہے؟ ایران، عراق، اردن، شام، لبنان اور سعودی عرب کیا یہ اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ کئی اہم مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان کو اسرائیل سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کیا افغانستان کے بعد ایک نئی طویل خانہ جنگی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ تھی اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے۔ وہ جنگ جو حماس نے شروع کی تھی چند ایک حملے کر کے، اس نے فلسطین میں کس نوعیت کی تباہی پھیلائی ہے۔ وہاں نہ غذا ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ کوئی اور چیز ایسی ہے جو انسانی سہولت کے لیے میسر ہو۔ اب حماس کے حملوں سے کیا حاصل ہوا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے کتنے بڑے انسانی المیے کو جو جنم دیا، وہ اس وقت سوال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جو غزہ ہے اور باقی فلسطین کے شہر ہیں وہ راکھ کا ڈھیر اور ملبے کا ڈھیر نظر آ رہے ہیں، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ اسی طرح اس کے شہر، اس کی بستیاں، اس کے جنگی جو ہے وہ تنصیبات، وہ ساری اسی طرح ہے جس طرح حماس کے حملے سے پہلے تھی۔ اب ایران نے اس پر حملہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران نے حملہ کر کے ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ وہ جنگ کیا نتیجہ نکالے گی اس کا ابھی تک کسی کو کوئی نہیں پتا، کیونکہ جنگ کا کوئی بھی متعین نتیجہ نہیں ہوتا۔ ایران نے میزائل حملے کیے، آج تک جتنی 2-3 دنوں کے اندر جتنا بھی ہم جانچ پرکھ سکے ہیں، ہمارے خیال میں کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں پہنچا، نہ اس کی کوئی حساس جو فوجی تنصیبات تھی اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا وہاں تباہی آئی ہے۔ تو ایسے جو حملے ہیں وہ خواہ ایران کی طرف سے ہوں، حماس کی طرف سے ہوں یا کسی اور ملک کی طرف سے ہوں، اس کا نقصان جو ہے وہ سوائے مسلمانوں کے کسی کو نہیں ہوتا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ پچھلی مختصر تاریخ کے جو گواہ ہیں کہ دیکھیں جب خلیج میں ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے، صدام حسین کی قیادت میں عراق نے ایران پر حملہ کیا۔ اس وقت جو امریکہ تھا ان کی شہ پر یہ سارا کچھ ہوا۔ عراقی طاقت کو تباہ کرنا مقصود تھا، ایران کی طاقت کو تباہ کرنا مقصود تھا۔ ان دونوں ممالک نے 8 سال تک لا حاصل جنگ لڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سوائے دونوں ملکوں کی تباہی اور مسلمانوں کی موت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ان دونوں ممالک کو۔ پھر اسی امریکہ کی شہ پر صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا، کویت پر قبضہ کر لیا، اور پھر اسی امریکہ کی سرپرستی میں جو اتحادی فورسز تھیں وہ مشرق وسطیٰ میں داخل ہو گئیں۔ جتنے تیل کے وسائل تھے ان پر آج تک، اس تاریخ سے لے کر 1991 سے لے کر آج تک، تیل کے تمام تر جو ذخائر ہیں، جو وسائل ہیں، ان پر امریکہ بہادر اور اس کے جو دوست ممالک ہیں ان کا قبضہ ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے جو مسلمان دوست ممالک ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اس طرح کے ایکشن کرتے ہیں، آپ یہ غور کریں کیا اس کا فائدہ اپنوں کو ہوتا ہے یا پرایوں کو ہوتا ہے؟ مجھے جتنی معلومات ملی ہیں چیزیں سرچ کرنے کے بعد، کھنگالنے کے بعد، کہ آج تک پچھلے 50 سالوں میں جتنے بھی ایکشن ہوئے ہیں اس طرح کے جنگی مقاصد کے لیے یا چیزوں کے لیے، کسی ایک کا فائدہ مسلم ملک کو ہوتا نظر نہیں آیا۔ حال ہی میں ہم نے 20 سال افغانستان میں جنگ لڑی گئی، جو امریکہ نے حملہ کیا تھا 9/11 کے بعد۔ اس وقت اسامہ بن لادن وہاں موجود تھے، تمام مدعا ان پر آیا کہ ان کی وجہ سے حملے ہوئے ہیں۔ ملا عمر تھے، ان کی حکمت عملی کی وجہ سے، ان کی جو ان کو نہ امریکیوں کو دینے کی جو کوشش تھی، اس کے نتیجے میں ایک ایسی جنگ افغانستان پر مسلط ہوئی، افغانستان پر، جس نے پورے مسلمان خطے کو نہ صرف ڈی اسٹیبل کیا بلکہ اس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان جو ہے امریکی اتحاد کا حصہ بن کر روسیوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اس جنگ کا یہ شاخسانہ ہے کہ آج ہماری معیشت اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا کلچر سب کچھ تباہی کے راستے پر گامزن اور بلکہ تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے۔
تو دوستوں اور ساتھیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ حملہ کیا تو اس خطے کے ممالک اس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردن اس کے ساتھ ہے؟ بلکہ اردن کے شاہ نے تو کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ حملہ کرے گا ڈرون کے تھرو یا میزائل کے تھرو تو اردن ان میزائل اور ڈرون کو مار گرائے گا۔ اسی طرح سعودی عرب جو ہے اس کے حالات ایسے ہیں کہ ایران سے ان کے تعلقات بحال تو ہو گئے ہیں کئی اشروں کے بعد، لیکن میرے خیال میں ابھی تک ان میں وہ گرم جوشی یا وہ چیز موجود نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مسلمان ممالک میں آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود جو ہے ہم دنیا کی نظروں میں نہ 13 میں ہیں نہ 13 میں، تو اس کے باوجود ہماری جو ایٹمی صلاحیت وہ چیز ہے جو دشمنوں کو کھٹکتی ہے۔ دیکھیں جب جنگ لگتی ہے اس خطے میں، اگر ایران تک جنگ آ جاتی ہے تو ایران جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے۔ پہلے جنگ جو تھی ہم نے 3-4 جنگیں بھارت کے ساتھ لڑی اپنے مغربی محاذ پر، پھر افغانستان میں جنگیں لڑی گئیں، وہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ انسیکیور ہو گیا۔ اب اگر جنگ افغانستان تک آتی ہے تو یہ جو خطہ ہے ہمارا جس کے ہم تینوں طرف گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، تو یہ 3 ممالک اگر جنگ زدہ ہیں، تینوں کے ساتھ ہمارے بارڈر انسیکیور ہیں، تو خود سوچیں کہ پاکستانی ڈوبتی ہوئی ڈولتی ہوئی معیشت آگے کہاں تک جائے گی، یا ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیں یہ جنگیں جو ہیں نا یہ معیشت کی تباہی کے لے کر آتی ہیں، جبکہ یہ جو ترقی یافتہ دنیا جنگیں لڑ رہی ہیں، امریکہ لڑ رہا ہے یا G7 کے ممالک اس کے ساتھ ہیں اور وہ برملا اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں۔ آپ یہ ایک چیز اور نقطہ کر لیں کہ 9/11 کے بعد کوئی جنگ امریکہ نے اپنے گھر میں لڑی؟ جتنی جنگیں لڑی گئی، جتنی اس طرح کی سارگ ہوئی، وہ مسلمان ممالک میں ہوئی، اور امریکہ سے کوسوں میل ہزاروں میل دور امریکہ نے وہ جنگیں لڑی اور اس کی تباہی کا ایندھن ہم بنے۔ تو یہ مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ خاص صدام کی شکل میں ہوں یا ملا عمر کی شکل میں ہوں یا ہمارے حکمران ہیں یا اسی طرح اب ایرانی ہیں، یہ سوچے کوئی بھی ایکٹ کرتے وقت یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا جو ہم حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں یا جو کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، کیا ہم وہ نتائج حاصل کر پائیں گے، یا صرف ہم نے بیروت، تہران یا بیت المقدس کی سڑکوں پر جشن منانے کے لیے اس طرح کا ایکٹ کرنا ہے جس کے بعد صرف تباہی ہی تباہی آئے۔ میں کو بزدلی کا سبق نہیں دے رہا یا یہ نہیں کر رہا، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ ان پر آپ کی ہیبت چھائی رہے۔ اب یہ ہے کہ ہم گھوڑے تیار کرتے نہیں ہیں، حرب و ضرب میں ہم اتنے کائیاں نہیں ہیں، اتنے ان کے مقابلے پہ نہیں ہیں، کہ پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے بتائیں مجھے؟ کیا موجودہ دور میں صرف آپ قوت ایمانی پر ہاتھ میں تلوار لے کر کسی ایک فوجی جس کی جو ہے گاڑی پر ہیوی مشین گن لگی ہو جو ایک منٹ میں کئی بلٹ فائر کر دے، اس کا مقابلہ کر لیں گے آپ 1000 بڑے کھڑے ہو جائیں، سامنے ایک ایسا یہودی ہو جس کی گاڑی پر وہ مشین گن نصب ہو جناب، وہ آپ کے ایمان کو اور آپ کے تلوار کو سامنے جو ہے وہ پاس آنے دے گا؟ جناب والا ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پر برتری کی جنگ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایران جو ہے اس وقت کہاں کھڑا ہے، پابندیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس نے جنگ ایسی کا ایک آغاز کر دیا ہے کہ اگر وہ پھیل گئی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جہاں دوسروں کو ہوگا وہ ہمیں بھی ہوگا۔ ہم 2 بارڈرز پر مسلسل جنگی کیفیت سے دوچار ہیں، جبکہ تیسرے بارڈر پر بھی جنگ آ جائے گی جو کسی وقت بھی ہمارے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے اور ہم نے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا وہ عوامل ہیں جو مسلمانوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جبکہ ایران کے پاس دیکھیں آپ کہ پابندیوں کے باوجود اس کے پاس ڈرونز ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، جبکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس کس نوعیت کی اور کس لیول کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے جدید ترین جو ہے ایریل جو بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ نصب ہے ان کے ہاں۔
یہ دنیا کا وہ جدید ترین جو ہے اینٹی ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو حملہ آور میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا جو ہے بہت بڑا اور مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ان کے پاس اس طرح کی ڈرون ٹیکنالوجی اور ان کے پاس جو ہے میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر اگلے شاید چند ماہ میں وہ لیزر ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لیں، کیونکہ امریکہ میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور اسرائیل میں بھی کام ہو رہا ہے۔ وہ لیزر ٹیکنالوجی کیا ہوگی کہ کسی قسم کا میزائل حملہ کرتا ہے یا کوئی فضائی حملہ کرتا ہے تو اس کی وہ جو لیزر ٹیکنالوجی ہوگی وہ اس جہاز کو یا اس ڈیفنس جو اس پہ جو میزائل حملہ کیا جا رہا ہے اس کو فضا میں ہی لیزر مؤثر قسم کی تباہ کن لیزر سے اس کو پگھلا کے ادھر ہی بسم کر دے گا، اپنی وہ دفاعی تنصیبات تک یا اپنے شہروں تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ تو جناب والا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انہوں نے اپنے آپ کو منظم اور مربوط کر رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا کھلا دشمن ہمارے سامنے ہے، وہ عددی اعتبار سے بھی کم ہے، اس کے پاس جو ہے وہ چھوٹی فوج بھی بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس چھوٹا سا رقبہ ہے، لیکن اس نے تمام مسلمان ممالک کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ آج ٹیکنالوجی اور جنگی آلات جو ہیں اس پر ہم سے بالا تر ہے، ہم سے برتر ہے، اور دنیا میں وہی قومیں حاکم ہوتی ہیں جو ٹیکنالوجی، علم و ہنر میں دوسروں سے برتر ہوتی ہیں۔ جب تک ہم یہ سبق یاد نہیں کریں گے، خود کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ اور جدید جو آلات حرب ہیں وہ اپنے ہاں بنانے شروع نہیں کریں گے، یہ مانگے تانگے کے آلات ہوتے ہیں نا، ضربی آلات جو ہیں، وہ جہاز ہوں، میزائل ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان سے بھی آپ جنگیں نہیں جیت سکتے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا ماضی میں کہ ہمارے F-16 طیارے جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا تھا امریکہ نے، کہ کوئی بھی طیارہ جو اگر اس میں کوئی فاضل پرزہ جات کی ضرورت پڑتی تھی تو امریکہ نے جب وقت پڑا تو وہ روک لیے تھے جناب۔ تو اب بھی وہ جو طاقتیں ہیں وہ ایسا ہی کریں گی۔ یہ جب تک ہم خود کفالت کی طرف نہیں جائیں گے ان معاملات میں، تب تک جنگیں چھیڑنا، جنگیں لڑنا صحیح لا حاصل ہے۔ آپ جذباتی طور پر جتنے مرضی نعرے بازی کر لیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جناب یہ کر دیا، ایران نے واہ واہ کر دی، فلاں ملک نے واہ واہ کر دی، پاکستان ایران پر حملہ کرے یا پاکستان انڈیا پہ اس طرح کا کوئی جو ہے میزائل حملہ کر کے اگلے دن واہ واہ کرا لے، لیکن یہ سوائے واہ واہ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل صورت وہی ہے جب ہم دشمن کے مقابلے میں خود کو وقت حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے تیار کر لیں گے، تب دیکھیے گا کہ ہماری ہیبت کے سامنے یہ اس طرح کے سارے جھوٹے بت جو ہے نا وہ لرز کر ٹوٹ جائیں گے۔ آپ اس بات کو بالکل اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں اور غور کریں اس بات پر کہ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔